آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ابلیس کون ہے؟ کیا وہ فرشتہ ہے؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو کیوں اس نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اسے مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ابلیس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل زمین اور آسمان پر صرف دو قسم کی مخلوقات رہا کرتی تھیں، ایک نوری، دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کے جوڑے نہیں ہوتے، یعنی ان میں عورتیں نہیں ہوتی، اس لیے فرشتوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ ناری مخلوق جنات کو کہتے ہیں، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا، اور سب سے پہلے جنات کو ہی زمین پر آباد کیا گیا تھا۔ جنات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا، یعنی ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بہت خوب بڑھتی ہے۔ دوستو، جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان جنات کی نسل سے ہے، اور شیطان کو بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ جس طرح انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح شیطان کے جد امجد سموم کو ابو الجن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سموم کی پیدائش شیطان کی پیدائش سے 1.5 لاکھ سال پہلے کی گئی تھی۔ شیطان کے والد کا نام چلیپا اور اس کی کنیت ابو اللغوی تھی۔ شیطان کے باپ کا چہرہ ببر شیر کی طرح کا تھا، وہ بہت باروب، بہادر، لمبے قد والا نڈر جن تھا۔ شیطان کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم جنات کا ہر جن شیطان کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے لقب سے پکارتی تھی، جس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ شیطان کی ماں کا نام تبلیس تھا، اور وہ بھی اس کے باپ کی طرح بہت طاقتور، نڈر اور بہادر تھی۔ دوستو، جنات کی اکثریت شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ تھی، جبکہ قوم جنات میں اس وقت بہت تھوڑی تعداد نیک جنات کی ہوا کرتی تھی، یعنی آٹے میں نمک کے برابر۔ شیطان کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام جنات شیطان کے باپ کے سامنے زیر نگیر ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب شیطان کی قوم روئے زمین پر سرکشی پر اتر آئی، یعنی جنات نے فتنہ و فساد کی انتہا کر ڈالی۔ شیطان کے قبائل نے زمین پر ناحق خون خرابہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے انتشار کی وجہ سے زمین سرخ ہو گئی۔ زمین پر فساد اس قدر بڑھ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو حکم دیا کہ ان جنات کا زمین سے صفایا کر دو۔ لہٰذا فرشتوں کی فوج اور ابلیس کے والدین کے قبائل میں ایک بہت خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شیطان کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ جنات سمندروں کے جزائر میں جا پہنچے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لے لی۔ دوستو، اس وقت شیطان ایک چھوٹا بچہ تھا، اور جنگ کی تباہی کے بعد اس میدان میں کھڑا زاروں قطار ہو رہا تھا۔ شیطان کے ارد گرد اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ جنگ ختم ہوئی اور فرشتے واپس آسمان کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کی ایک جماعت کی نظر ابلیس پر پڑی، جو زاروں قطار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے۔ شیطان نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے نہایت معصوم تھا۔ ان فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے فرشتے شیطان کو لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ یہاں شیطان کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ ابلیس بہت ذہین تھا اور اپنا تمام وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی فرشتوں سے بہت کم بات کرتا اور اکیلا ہی آسمانوں کی سیر پر نکل جاتا، اور یوں ہی قدرت الہی کے رازوں کو جاننے کی ناکام کوشش کرتا۔ اور ابلیس کے اسی رویے کی وجہ سے یہ فرشتوں کے درمیان مغرور مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن شیطان کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے مکرم اور عبادت گزار بننا تھا۔ اسی لیے وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتا تھا،
یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور یوں اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کو عابد کہا جاتا تھا، دوسرے آسمان پر اسے زاہد کے نام سے پکارا جاتا تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر حاصل، اور ساتویں آسمان پر شیطان کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، مگر لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور شیطان اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ابلیس ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و ندامت سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہاں یہ تحریر تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ابلیس نے ڈرتے کانپتے عرض کی: اے میرے پروردگار، یہ شیطان کون ہے؟ عرش الہی سے ندا آئی: اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات سے شیطان لرز اٹھا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اور یوں ہی پھر اس نے عرض کیا: اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا: وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے ان الفاظوں سے شیطان کا وجود کانپ اٹھا اور شیطان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا وہ کون بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ کئی مدت تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے اوجھل کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔